جی سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 116۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ نے اولاد بنا لی ہے، وہ تو اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض آیت نمبر 117 ہے، وہ موجد ہے آسمان اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی بھی کام کا تو اس کے لیے فرماتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مختلف عادات، خصائص، ان کے عادات جو بھی عمل کرتے رہے ہیں ان سب کا تبصرہ فرماتے ہوئے اللہ نے ان کے کچھ عقائد کا یہاں پہ ذکر کیا۔ پہلے ان کے اعمال کا تذکرہ ہوتا رہا اور یہاں پہ ان کے عقیدے سے متعلق بات ہو رہی۔ پہلا ان کے عقیدے کا تعارف اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ کروایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، جنت پہ صرف ہمارا حق ہے، اور دوسرا یہ ان کا عقیدے سے متعلق ان کی یہ خصلت ذکر کی کہ وہ خود کو صرف حق پہ سمجھتے تھے، ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں۔ یہ عقیدہ، پہلا عقیدہ کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جنت پہ صرف ہمارا حق ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ذکر فرمایا کہ ہم صرف درست ہیں، اور تیسرا عقیدہ ان کا اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اولاد بنا لی ہے۔ قال اتخذ اللہ نے بنا لی ہے ولد، اولاد۔ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہود اور نصارہ کا بھی عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شادی فرمائی، ان کی بیوی ہوگی، پھر ان کی اولاد پیدا ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا بھی عقیدہ یہ کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اگر آپ عیسائیوں سے پوچھیں، دریافت کریں، تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد اس طرح نہیں مانتے جیسے ہماری اولادیں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ ہم اس طرح عقیدہ رکھتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امت کی مائیں بنا دی ہے نا، حقیقی مائیں تو نہیں ہیں لیکن ماؤں سے بڑھ کر ادب رکھ دیا، ان کا مقام فضیلت عطا کر دی، اور امہات المومنین کا درجہ ان کو عطا ہوا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اسی طرح یعنی مومنوں کی مائیں بنا دیا ہے نہیں ہے، بنا دیا ہے اللہ نے۔ تو اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عزیر علیہ السلام، لیکن اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے بھی وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اس بات سے بھی کہ وہ کسی کو اپنے لیے اولاد چنے۔ اللہ تعالیٰ اس سب سے پاک ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف سورۃ الاخلاص میں کروایا اور فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ جنا گیا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، یعنی نہ تو اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کسی کے باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہ سارے مفہوم اس سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، یعنی ساری کائنات۔ بیٹوں کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جنہیں کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، بعد میں بڑھاپے میں، ضعف میں، کمزوری میں۔ اللہ تعالیٰ تو ضعف، بڑھاپے، کمزوری، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا سبحانہ، وہ اولاد سے بھی پاک ہیں۔ زمین روئے کائنات میں انسانوں میں اگر کوئی اولاد نہ رکھتا ہو، یعنی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں نہ ہو، تو اسے عیب دار سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی یہ صفت ہے۔ لوگ عیب دار ہیں، یعنی ان کو صحیح نہیں سمجھا جاتا جو کہ اولاد کی تخلیق کی صلاحیت سے محروم ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات سے پاک ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ اولاد نہیں رکھتا، اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ آگے چل کے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ یہود و نصارہ اپنے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے تھے، نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ وہاں پہ بھی ان کا مفہوم، مقصد، عقیدہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنا بیٹا، جیسے کہ بیٹوں سے پیار کرتے ہیں نا، ایسے اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہمارے نخرے ناز اٹھاتے ہیں، ایسے ہماری خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، ایسے ہم سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ سے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا بیٹا بنا لیا۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کا کوئی صلبی حقیقی بیٹا ہے، اور نہ ہی اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ پاک ہے اس سب سے،
اور اسی کا جو کچھ آسمان اور زمین میں سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اور اگلی آیت میں سے سب کے سب اس کے فرما بردار، یعنی زمین و آسمان میں جو کوئی بھی مخلوق بستی ہے اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ اور انبیاء کرام جن کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے فرمایا وہ بھی اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ ہم یہ بھی پڑھیں گے اسی قرآن پاک میں، اللہ تعارف کریں گے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے لیے کوئی ہار کی بات نہیں ہے، خود کو اللہ کا بندہ اور رسول کہیں، اور وہ اللہ کے بندے اور رسول ہی ہیں۔ ان کی ماں صدیقہ ہیں، وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو یہ تفصیل ہم جب آئے گی انشاءاللہ وہاں بات کریں گے۔ یہاں پہ اللہ نے مزید فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ موجد ہے زمین و آسمان کا۔ اب انسان بھی بہت سی چیزیں ایجاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایجاد کی۔ اللہ کی ایجاد میں اور مخلوق کی ایجاد میں کیا فرق ہے؟ مخلوق میں بہت سی چیز، انسان خاص طور پہ اللہ نے اس کو دماغی صلاحیتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ یہ بہت کچھ ایجاد کرتا چلا جا رہا ہے، دن بدن ترقی کی منازل طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم پرانی تہذیبوں کو دیکھیں جو کہ دنیا سے ختم ناپید ہو چکی، ان کے آثار باقی ہیں، تب بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کس معراج پر پہنچی ہے ترقی کی۔ اگر ہم احرام مصر پہ نظر ڈالیں تو آج کی ترقی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہم سے پہلے بھی لوگ بہت ترقی یافتہ گزرے ہیں، تو وہ بھی بہت کچھ ایجادات کرتے رہے۔ اللہ نے بھی ایجاد کی زمین و آسمان کو، انسان بھی ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ کے ایجاد کرنے میں اور انسان کے ایجاد کرنے میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتے ہیں کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، جبکہ انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ وہ موجد ہیں جس کو کچھ بھی بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ وہ موجد ہیں جس کو کچھ بھی بنانے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ انسان کو کچھ بھی بنانا ہو اس کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، میٹیریل اسی جیسا چاہیے ہوتا ہے، اس کو سامان سارا کچھ ہوگا تو وہ چیز بنا پائے گا، اس سے متعلقہ سامان نہیں ہوگا وہ نہیں بنا سکے گا۔ ہمارا کاغذ قلم ہی دیکھ لیں، جب تک اس کو بنانے کے لیے سارا سامان اس کے پاس موجود نہیں ہوگا انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ تو جو بھی چیز انسان نے ایجاد کی ہے اس کے لیے اس کو سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو چیز اللہ نے ایجاد کی اس کے لیے اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے امر یعنی کن سے بھی تخلیق فرما دیتا ہے جو چاہتا ہے۔